بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اصول الشاشی، 5 نمبر سبق ہے والعام کل لفظ ينتظم جمع من الافراد۔ عام کی تعریف ہے کہ عام ہر وہ لفظ ہے ینتظم کہ شامل ہے جمع من الافراد افراد کی جماعت کو، ہر وہ لفظ موضوع جو شامل ہے افراد کی جماعت کو، اما لفظاً، یہ شامل ہونا جو ہے یا تو لفظاً ہے کہ قولنا، اس طرح ہمارا یہ قول کہ مسلمون، تو مسلمون یہ لفظ ہے، کل لفظ یہ لفظ موضوع ہے، یہ شامل ہے افراد کی جماعت کو، افراد کی جماعت کو، افراد یہ فرد ہے اور اس کے افراد مسلمون ہے، افراد کی جماعت کو یہ شامل ہے، اور یہ شامل ہونا یہ لفظاً ہے، یعنی مسلمون یہ ایک فرد کے لیے، اور اس میں جب واو اور نون لگاتے ہیں تو یہ بہت سارے افراد کو شامل ہوتے ہیں، تو یہ اس کا شامل ہونا یہ لفظاً ہے۔ اور جس طرح مشرکون، اس کا مفرد کیا ہے؟ مشرک ہے، مشرک۔ اور کل لفظ یہ ایسا لفظ ہے کہ ینتظم یہ شامل ہے جمع من الافراد افراد کی جماعت کو، لیکن کیا؟ لفظاً، یہ شامل ہونا کیا ہے؟ لفظاً ہے۔ تو مشرکون، مشرک جو ہے یہ ایک لفظ کو کہتے ہیں، یعنی ایک مشرک کو کہتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ واو اور نون کا اضافہ ہوتا ہے تو اس لفظ لفظاً جو ہے یہ دلالت کرتا ہے بہت سارے افراد پر، مشرکوں کے بہت سارے افراد پر۔ وَإِمَّا مَعْنًا، اور یا یہ لفظ شامل ہوتا ہے افراد کی جماعت کو معنی کے لحاظ سے، معنن کا قولنا، جس طرح ہمارا یہ قول ہے من اور ما، من اور ما، راحت قوم یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو من اور ما، تو جس طرح من اور ما ہے کہ لفظ من اور ما یہ اگرچہ اس کے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس طرح من ایک فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہ کثیر پر بھی صادق آ رہا ہے، یعنی اس کا معنی کثیر سے بھی آ رہا ہے، لیکن الفاظ میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی الفاظ سے، لفظ سے کوئی دلالت نہیں کر رہا، بلکہ معنی اس کا کثیر کا ہے۔ اب یہاں پر کل لفظ کہ ہر لفظ، تو ہم اس سے پہلے خاص کی تعریف کر چکے ہیں کہ خاص کی تعریف ہم نے کی ہے کہ لفظ وضع لمعنى معلوم او مسمى معلوم، تو یہ تقسیم ہے کس کی؟ لغت اور صیغے کی۔ تو یہاں پر لفظ موضوع مراد ہے، لفظ موضوع مراد ہے۔ صیغت اور لغت جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں وضع سے، تو جب وہ وضع سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پر یہ لفظ موضوع ہے۔ پھر اس پر اعتراض 3 چیزوں پر ہے۔ ایک، النکرہ الواقعہ فی سیاق النفی، نمبر 1۔ نمبر 2، المجاز العام، اور نمبر 3، العام بلام الاستغراق۔ النكرة الواقع في سياق النفي، لا رجل في الدار۔ نمبر 2، رأيت أسد يرمون، اور اس کی مثال حل اللہ البیع وحرم الربا۔
یا پر نکرہ ہے، الف لام نہیں ہے اس پر، نکرہ، اور یہ واقع ہے سیاق نفی میں، اور یہ اس میں عموم کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور احل اللہ البیع، لفظ بیع جو ہے یہ ایک لفظ ہے، لیکن یہاں پر اس پر لام استغراق واقع ہے، تو اس استغراق کی وجہ سے یہ عام ہو گیا ہے، لام استغراق کی وجہ سے، الف لام استغراقی ہے یہاں پر، الالف واللام للاستغراق، الف لام یہاں پر کس کے لیے؟ استغراق کے لیے، تو یہاں پر یہ بھی، اور یہاں پر اسد کا لفظ جو ہے یہ رجل یعنی رجال الشجاعون جو ہے اس کے لیے مستعمل ہے، کہ شجاع آدمی، کہ جو بہادر آدمی ہے اس کے لیے استعمال ہے، اور مجازی معنی ہے اس کا۔ تو اگر لفظ موضوع ہو تو یہ تین چیزیں اس سے نکل جاتی ہیں، اس لیے کہ نکرہ واقعہ فی سیاق النفی یہ عموم کے لیے وضع نہیں ہے، یہ اسد یہ بھی عموم کے لیے وضع نہیں ہے کہ یہ انسانوں کے لیے مستعمل ہو، اور البیع میں جو الف یعنی الف لام استغراقی کی وجہ سے یہ بیع یہ عام بن گیا ہے، تو یہ بھی اس سے خارج ہے، اس لیے کہ یہ بھی وضع نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ لفظ موضوع سے مراد یہ تقسیم کس کے مقابلے میں ہے؟ یہ مہمل کے مقابلے میں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر وضع کلی ہو یا جزئی ہو، یہاں پر اگرچہ وضع جزئی نہیں ہے بلکہ وضع کلی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو تعریف ہے یہ لفظ موضوع اور لفظ عام، یعنی ہر وہ عام جو حقیقی ہو اور وضعی ہو، یہاں پر جو تعریف ہے یہ حقیقی وضعی کی ہے، اور یہاں پر جو تعریف ہے یہاں پر جو عام ہے یہ اس سے نکلتا نہیں ہے، لیکن اس میں داخل بھی نہیں ہے، یہ اگرچہ عام ہے لیکن یہ اس تعریف میں یہ داخل اس لیے نہیں ہے کہ یہ تعریف اس عام کی ہے جو وضعاً اور حقیقاً عام ہو، اور یہ جب عام بن گیا ہے تو اس میں عموم جو ہے ضروری ہے، اس میں مجازی ہے، اور اس میں بالعارض ہے، یعنی اس الف لام استغراقی کی وجہ سے یہ اس کو عارض ہے، تو اس کی وجہ سے یہ عام بن گیا ہے۔ ینتظمو کا معنی ہے شامل ہونا، ابھی یہ شامل ہوتے ہیں، جب شامل ہونا آ گیا اور جمعاً آ گیا تو جمعاً سے یہاں پر مشترک اور خاص یہ نکل گئے، اس لیے کہ وہ ہے عن الافراد عن الانفراد، یعنی خاص جو ہے عن الانفراد ہے، اور یہاں پر یہ بھی شامل ہوتا ہے لیکن جمعاً نہیں ہے بلکہ وہ علی سبیل البدلیہ ہے، مشترک میں، کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع ہے۔ من الافراد اس سے اسماء العدد جو ہے وہ نکل گئے، کہ 3 سے لے کر اوپر 3 4 5 6 7 یہ اسماء العدد، یہ ہر ایک عدد جو ہے ایک خاص معنی کے لیے وضع ہے، اگرچہ وہ جمعاً ہے لیکن من الاجزاء ہے، من الاجزاء ہے۔ تو افراد اور اجزاء میں فرق یہ ہے، افراد اور اجزاء، کہ افراد جو ہے اس فرد پر آپ جو حقیقت مشترکہ ہو ان کے درمیان اس حقیقت مشترکہ کے ساتھ موسوم کر سکتے، ہر ایک کو آپ وہی نام دے سکتے جو حقیقت مشترکہ ان کے درمیان، مثلا زید، عامر، بکر، یہ حیوان ناطق یعنی انسان کے افراد ہیں، تو اس کو بھی آپ حیوان ناطق کہہ سکتے، اس کو بھی کہہ سکتے اور اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ انسان کہہ سکتے، اس کو بھی انسان کہہ سکتے اور اس کو بھی انسان کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مثلا دیوار ہے، دیوار، تو دیوار میں اینٹ ہے، ریت ہے اور سیمنٹ ہے، اور اس کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں دیوار،
تو ان دیوار میں یہ اجزاء ہے، اور یہاں پر انسان کی یہ افراد ہے. تو افراد کو آپ یہ اس کی جو حقیقت مشترکہ ہے اس نام سے آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اس ہر ایک جز کو آپ یہ نام نہیں دے سکتے کہ اس کو بھی آپ دیوار نہیں کہہ سکتے، اس کو بھی نہیں کہہ سکتے اور اس کو بھی نہیں کہہ سکتے. مثلا چائے ہے تو چائے میں بھی اجزاء ہوتے ہیں، پانی، دودھ، چائے کے پتے، یہ اور چینی، یہ اجزاء مل کر اس سے چائے بنتی ہے. لیکن آپ ہر ایک کو چائے نہیں کہہ سکتے کہ یہ چائے ہے، یہ چائے ہے، اور یہ چائے اور یہ چائے. تو اس حقیقت مشترکہ کے ساتھ آپ اس کو نام نہیں رکھ سکتے. تو یہاں پر یہ اسماء العدد نکل گئی. مثلا ثلاثۃ ہے یا اربعۃ ہے. تو اربعۃ ایک خاص معنی کے لیے وضع ہے، اس میں اگرچہ اجزاء ہے کہ ایک 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 اور ایک یا دو اور جمع دو ہے، اس میں یہ اس کے اجزاء ہے، لیکن آپ اس کو جمع نہیں کہ جمع من الافراد نہیں کہہ سکتے. اما لفظاً، ابھی آپ نے یہ کہا کہ افراد اور اجزاء، تو افراد اور اجزاء میں مثلا کل ہے، لفظ کل، اور لفظ جمیع ہے. اس پر بھی اعتراض آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ اس کو نام دے سکتے ہیں. تو اگر ہم کہیں کہ کل من دخل فلہ درہم، تو ابھی ہر ایک کو آپ کل نہیں کہہ سکتے، اور حالانکہ یہ کل بھی یہاں پر بھی افراد ہے، اجزاء نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کل جو ہے یہ احاطہ ہے اس کے لیے جو اس کے ساتھ موصوف ہے. یہ کس کے لیے؟ احاطہ کے لیے ہے. تو حقیقت مشترکہ ہمیں کیا ہے؟ الدخول ہے، یہ حقیقت مشترکہ ہے. تو ہر ایک کو آپ اس حقیقت مشترکہ کے ساتھ، یہاں پر احاطہ ہے اس حقیقت مشترکہ کے ساتھ جس میں یہ موصوف ہے، تو آپ ہر ایک کو داخل کے ساتھ، خارج کے ساتھ، خارج کے ساتھ اور آتن کے ساتھ موصوف کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ہے کہ اما لفظاً، یہ جمعاً، یہ ینتظم جمعاً، اما لفظاً، یہ یہاں تک تعریف ہے. یہ جو ہے یہ اس کی وضاحت ہے کہ یہ انتظام جو ہے، یہ شمول جو ہے یہ یا لفظاً ہے. تو یہ تمیز بن رہا ہے کس سے؟ ینتظم کی جو نسبت ہے اس سے. اس پر اگر آپ دیکھ لیں تو معنی صحیح نہیں آتا. کیوں؟ کہ یہاں پر ہے لفظ، لفظ کل لفظ ینتظم لفظاً او معنی. تو لفظ کو لفظ کی طرف تقسیم کرنا، معنی کی طرف تقسیم کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جو نسبت سے آپ تمیز دے رہے ہیں تو یہاں پر بھی لفظ ہے اور یہاں پر بھی لفظ ہے، اور پھر اس کو معنی اس کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ ہے اس کی معنی کیا ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان، اور یہاں پر جو لفظ سے معنی ہے صیغہ، معنی ہے صیغہ، صیغۃً و معنی، کہ اس کے صیغے سے پتہ چلتا ہے اور اس کے معنی سے پتہ چلتا ہے. اور وہ لفظ مراد نہیں ہے جو ما یتلفظ بہ الانسان. کقولنا مسلم لفظاً، اس طرح کس طرح ہے کہ یہاں پر لفظ مسلم ہے، یہ ایک پر دلالت کرتا ہے، اور واو اور نون کے اضافے سے اس کے درمیان جو حقیقت مشترکہ ہے وہ کثیر ہو گئے، وہ کثیر ہو گئے. تو یہ کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے کس کی وجہ سے؟ لفظ کی وجہ سے. اور اس کا یہ مشرکن ہے، یہ اس کے ساتھ ہم نے واو اور نون کا اضافہ کیا تو یہ بھی کثیر افراد پر صادق آ رہا ہے. الرجال ہے، الرجال، تو اس کا مفرد کیا؟ رجل ہے. اس میں الف کا اضافہ کر دیا اور اس سے جمع کا صیغہ بنا دیا، اور یہ ابھی اس لفظ کی وجہ سے کثیر افراد پر صادق آ رہا، اور یہ جمع ینتظم یعنی افراد کی جماعت کو شامل ہو رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ الفاظ کی وجہ سے. اور یہاں پر جو ہے اما معنی، یہاں پر من اور ما کا کثیر پر صادق آنا اور جمع من الافراد کو شامل ہونا، یعنی افراد کی جماعت کو شامل ہونا کس وجہ سے معنن ہے؟ لفظ سے اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا، اس لیے کہ یہ جس طرح مفرد کے لیے استعمال ہے اسی طرح جمع کے لیے بھی استعمال ہے.
تو یہ ہے لفظاً اور معناً. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ لفظ سے مراد ما یتلفظ بالانسان ہے. ینتظم کے معنی شامل ہونا، جمع من الافراد افراد کی جماعت، لفظاً اور معناً یعنی یہ انتظام، یہ شامل ہونا، یہ یا لفظاً ہے کہ افراد کو شامل ہے لفظ کے اعتبار سے، اور افراد کو شامل ہے یعنی افراد کی جماعت کو شامل ہے معنی کے اعتبار سے کہ اس کا معنی کثیر کا آ رہا ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.